سید اسلامک اسٹوڈیو چینل دیکھنے والوں معزز ناظرین السلام علیکم۔ ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کمرے میں بستر پر آرام فرما رہے تھے۔ عشاء کی بعد کا وقت تھا کہ اچانک سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھ کھلی۔ سلطان نے محافظ کو آواز دی۔ ایک محافظ اندر آیا جو باہر دروازے پر سلطان کی حفاظت پر مامور تھا۔ سلطان نے اسے اشارہ دیا اور اس نے سلطان کو ایک پیالہ پانی بھر کر دیتی ہوئی پیچھے کی طرف ہٹا۔ سلطان نے پانی پیا اور دوبارہ آرام کرنے کے لیے بستر پر لیٹ گیا۔ چند لمحوں کی گزرنے کے بعد سلطان کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ سلطان کبھی ادھر کروٹ بدلتا تھا تو کبھی ادھر، لیکن نیند نہیں تھی، آنے کے نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ سلطان کبھی بستر پر لیٹتا تو کبھی بستر پر اٹھ کھڑا ہوتا، لیکن نیند پھر بھی نہیں آئی۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے محافظوں کو اندر بلایا اور کہا کہ تم اسی طرح کمرے کی حفاظت پر رہنا اور کسی کو بھی اس بات کی خبر نہ ہو کہ میں باہر سیر و تفریح کے لیے جا رہا ہوں۔ سلطان نے ایک کالے رنگ کا کپڑا اٹھایا، منہ پر لپیٹتی ہوئی سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے کمرے سے باہر چل پڑا۔ چلتی چلتی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا گزر ایک خستحال جھونپڑی کے پاس سے ہوا، جس میں سے بوڑھا امام صاحب اور بوڑھی عورت آپس میں گفتگو کر رہی تھی۔ امام صاحب بوڑھی عورت کو کہہ رہی تھی کہ اب میری عمر بہت زیادہ ہو چکی ہے، میں اب مسجد میں امامت نہیں کر سکتا۔ نماز میں تلاوت کرتے وقت میری زبان لڑکھڑاتی ہے، میرے گھٹنوں میں اتنی طاقت نہیں کہ میں اتنی سردی میں اتنی صبح باہر چل کر مسجد میں جاؤں اور امامت کراؤں، لہٰذا میں وہاں سے ہمیشہ کے لیے چھٹی لے کر آنا چاہتا ہوں۔ میں جو عبادت کر سکوں گا اپنے اس خستحال جھونپڑی میں کروں گا۔ اس کی بیوی کہنے لگی، حضور جیسا آپ کی دل کرے۔ لیکن پھر امام صاحب نے کہا، پریشانی کی بات یہ ہے کہ میرے پاس ایک کوٹا سکہ بھی نہیں، ہم دعوت کی روٹی کا بندوبست کیسے کریں گے؟ اور اللہ نے مجھے اولاد جیسی میری نعمت سے محروم رکھا، میرے اولاد بھی نہیں جو ہمیں کما کر کھلائے، تو اگر میں امامت نہیں کروں گا تو قبیلے کا سردار مجھے تنخواہ کیسے دے گا اور ہمارے گھر کا چولہا کیسے جلے گا؟ یہ سب باتیں سلطان صلاح الدین ایوبی اس کی سن رہا تھا۔ پھر بوڑھا کہنے لگا کہ کل صبح سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں حاضر ہوں گا اور سلطان سے التجا کروں گا، اور مجھے یقین ہے کہ سلطان معظم میری ضرور مدد کریں گے۔ صبح ہوئی، سلطان صلاح الدین ایوبی دربار میں تشریف لائے تو اتنے میں وہی بوڑھا بزرگ سلطان کے سامنے حاضر ہوا اور کہا، سلطان معظم میں فلاں مسجد کا امام صاحب ہو، اب میری عمر 80 سے بھی زیادہ ہو گئی ہے، اب امامت کرنا میری بس کی بات نہیں، لہٰذا میں نے مسجد سے امامت کی ذمہ داری سے استعفیٰ دے دیا۔ لیکن پریشانی کی بات ہے کہ میرا کوئی بیٹا نہیں جو ابھی ہمیں کما کر کھلائے، اور نہ ہی میرے پاس کوئی ایسی چیز ہے جس کو میں بیچ کر اپنا اور اپنی بیوی کا پیٹ بھر سکوں۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے خزانچی کو حکم دیا، اور خزانچی نے 100 سونے کے سکے اور چند چاندی کی سکے اس بزرگ کو دے دی، اور وہ بزرگ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو دعائیں دیتا ہوا وہاں سے رخصت ہو گیا۔
اب بزرگ کے پاس بہت سارا سونا آ چکا تھا۔ بزرگ نے سوچا کہ اب اس سے میں اپنا گھر بنواؤں گا اور باقی بچی ہوئی رقم سے اناج خریدوں گا اور کچھ سکے چھپا کر رکھ دوں گا جو آنے والے وقت میں ہمارے کام آئے گی۔ بوڑھا امام سیدھا اپنی بیوی کے پاس گیا اور اسے خوشخبری دیتی ہوئی کہا کہ اب سلطان نے ہمیں مالا مال کر دیا ہے، جس سے ہمیں ایک اچھا سا گھر بھی بنوا سکتے ہیں۔ اب ہمیں اس جھونپڑی میں رہنے کی کوئی ضرورت نہیں اور باقی بچی پیسوں سے اناج بھی خریدیں گے، اور اس کے علاوہ بھی ہمارے پاس بہت ساری رقم بچ جائے گی۔ اب بوڑھی نے حفاظت کے لیے ایک صندوق نکالا جو کی شکل سے بہت پرانا تھا۔ اس میں وہ رقم چھپا دی اور آرام کرنے کے لیے سو گیا۔ جب صبح کا وقت ہوا تو بوڑھا امام سیدھا صندوق کے دروازے پر گیا تو دیکھا کہ صندوق بالکل خالی تھا۔ یہ دیکھ کر وہ بوڑھا امام بڑا پریشان ہوا اور سوچنے لگا کہ ہمارے خیمے میں کوئی بھی نہیں داخل ہوا تو آخر یہ سونا کہا جا سکتا ہے۔ وہ اپنا مقدمہ لے کر سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس گیا اور اسے ساری صورتحال بتائی۔ سلطان نے دوبارہ خزانچی کو حکم دیا اور کہا کہ اسے 100 سونے کی سکے اور چاندی کی سکے دے کر رخصت کر دو۔ اب وہ بوڑھا بزرگ دوبارہ وہ رقم لے کر واپس آیا اور صندوق میں رکھ کر جھونپڑی کے کونے میں چھپا دی۔ لیکن جب دوسری صبح ہوئی اور وہ بوڑھا امام صاحب اس صندوق کے کھولا تو اس میں پھر سے وہ رقم غائب تھی۔ اب وہ سلطان کے پاس گیا اور دوبارہ سلطان کو ساری صورتحال بتائی تو اب سلطان نے پھر اپنے خزانچی کو حکم دیا اور سونے کی سکے اور چاندی کی سکے دیتی ہوئی خزانچی نے بوڑھے امام کو رخصت کر دیا۔ لیکن اس بار سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ خود سوچنے لگا کہ کیا آخر بوڑھے کے ساتھ کون زیادتی کر رہا ہے، کون اس کی رقم چرا رہا ہے۔ آج رات میں اس بات کا پتہ لگا لوں گا۔ ادھر بوڑھا بھی اب رات کو سونے کی بجائے اس صندوق کے ساتھ بیٹھ کر اس کی حفاظت کرنے لگا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد تھوڑی دیر بستر پر آرام کیا اور اس کے بعد اٹھتے ہی دوبارہ اس بزرگ کی جھونپڑی کی طرف چل پڑا۔ سلطان بیس میں چھپا آ کر خیمے کے ساتھ لگ گیا اور دیکھا کہ اندر سے 2 آدمیوں کی آواز آ رہی ہے۔ سلطان بڑا حیران ہوا کہ اس جھونپڑی میں تو ایک بوڑھا امام اور ایک بوڑھی عورت رہتی ہے، لیکن یہ 2 مردوں کی آواز کیسی؟ سلطان نے جب دروازے سے جھانک کر دیکھا تو سلطان کی پیروں تلے زمین نکل گئی، کیونکہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی شکل کا ایک آدمی جس نے سلطان کا بیس بدلا ہوا تھا اور اس بوڑھے امام کو کہہ کر خزانے میں سونے کی کمی ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے یہ میں سونا تم سے واپس لینے آیا ہوں۔ حالات بہتر ہونے کے بعد تم دوبارہ یہ سونا لے جانا۔ سلطان سمجھ گیا کہ یہ وہی آدمی ہے جس نے میرا بیس بدلا ہوا ہے۔ پہلی تو یہ 2 راتیں سونا چرا رہا تھا، جب تیسری رات اس نے دیکھا کہ اب یہ سونا نہیں چرا سکتا تو میرے بیس میں اس بوڑھے امام سے یہ رقم بٹوارنا چاہتا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اسی وقت خیمے کے اندر داخل ہوا اور اس بہروپے کو پکڑ کر سیدھا محل میں لے گیا اور سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس کو زندان میں ڈال دو، صبح میری عدالت میں پیش کرنا، اور اس بوڑھے امام صاحب کو کہو کہ اب مجرم پکڑا گیا ہے، تم آرام سے سونے کو رکھ کر سو جاؤ، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ جب صبح ہوئی تو
सिपाहियों ने उस बहरूपी को जिसने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैहि का बेस बदला हुआ था सुल्तान के सामने हाजिर किया। सुल्तान ने उससे पूछा कि बताओ, तुमने 2 रात इस बूढ़े इमाम का सोना चोरी किया। पहली बात तो ये है कि तुम्हें कैसे पता चला कि वह सोना कहाँ छुपा रखा है, और दूसरी बात, तुम इसका सोना क्यों चुराते थे? अगर तुम चोर होते तो बाकी जगहों पर भी तुम चोरी कर सकते थे, लेकिन सिर्फ इस बूढ़े इमाम के साथ तुम्हारी क्या दुश्मनी है? इसने कहा, सुल्तान मुअज़्ज़म, बेशक मेरा तरीका गलत था, लेकिन मेरा मकसद गलत नहीं है। इतने में सुल्तान का वजीर बोला और कहा, हुजूर, ये आपको अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से मौजू से हटाना चाहता है। आप इसकी बातों पर बिल्कुल ध्यान ना दे। इसने बूढ़े इमाम के साथ ज़्यादती की, लेकिन सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैहि ने वज़ीर को चुप कराती हुई कहा कि इसको अपनी बात की वजाहत करने दो। सुल्तान ने इससे पूछा कि बताओ, तुम्हारा मकसद किस तरह नेक था? तो इसने बताती हुई कहा कि सुल्तान मुअज़्ज़म, सारी ज़िंदगी इस इमाम साहिब ने अपनी तनख्वाह से ऐश व इशरत में गुजार दी, सिर्फ खाने पीने में लगा रहा, लेकिन अपनी आखिरत के लिए इसने अपना मजबूत घर नहीं बनाया। और जिस मस्जिद में ये इमाम साहिब इमामत फरमा रही थी, वह मस्जिद काफ़ी ज़ईफ़ हो चुकी थी, इसलिए कबीले वालों ने एक ज़मींदार से चांदा इकट्ठा करके ज़मीन का टुकड़ा मस्जिद तामीर करने के लिए ख़रीदा। जब ये बात इमाम साहिब को पता चला तो उसने तमाम कबीले वालों को इस बात पर मुतमईन कर लिया कि हम इसी जगह पर दोबारा मस्जिद की तामीर करेंगे और इसे नया जगह पर इमाम साहिब अपना घर बनाएगा, क्योंकि इमाम साहिब के घर को भी अभी मस्जिद से कम ना समझी और लोगों की जहालत देखी कि उन्होंने इमाम साहिब की बात को तस्लीम कर लिया। और अब ये इमाम साहिब के पास ये मसला था कि इस जगह घर तामीर करने के लिए ये पैसे कहाँ से लाए, इसलिए इसने ये नाटक किया और आपके पास आकर रकम ले गया। जब इस बात की खबर मुझे हुई तो मैंने भी इसी दिन से ठान लिया कि मैं इसको मस्जिद की जगह पर अपने घर बनाने की इजाज़त नहीं दूंगा। ये सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा कि तुम सीधा मेरे पास भी आ सकते थे। तुमने इस बुजुर्ग की संदूक से सोने की सिक्की चोरी क्यों की? इस आदमी ने कहा, हुजूर, मुझे डर था कि इसे मिलने के लिए मुझे बहुत सी मुश्किलात से गुजरना पड़ेगा और आपसे मुलाकात करते करते इतने वक्त में ये बूढ़ा वहाँ पर अपने घर की तामीर शुरू कर देता, इसलिए मैंने यही तरीका बेहतर समझा और इसके सारे सोने की सिक्की चोरी कर लेता, ताकि न ही इस के पास रकम बची और ना ही ये मस्जिद की जगह पर घर तामीर कर सकी। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैहि ने जब तमाम कबीले वालों को अपने पास बुलाया और पूछा कि क्या इमाम साहिब मस्जिद वाली जगह पर अपना घर बना रहे हैं, तो तमाम कबीले वालों ने इस बहरूपी की बात को गलत करार दिया और कहा, नहीं सुल्तान मुअज़्ज़म, ये ज़मीन तो हमने इमाम साहिब के घर के लिए खरीदी थी। अब सुल्तान के हमशक्ल को भी पता चल चुका था कि इमाम साहिब ने इन कबीले वालों को भी खरीद लिया है, क्योंकि इसके पास सुल्तान की दी हुई सिक्के आगे अब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैहि ने अपने हमशक्ल को कहा कि इस बात को तुम्हें साबित करना पड़ेगा। जिस जगह वह आदमी घर बनवा रहा है वह मस्जिद की जगह है। अगर तुम इस बात को साबित ना कर सके तो मैं तुम्हें तमाम कबीले वालों के सामने संसार कर दूंगा। ये सुनकर ओ नौजवान बड़ा हैरान और परेशान हुआ और वहाँ से चला गया। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैहि ने इमाम साहिब को पैगाम भिजवाया कि तुम अपने घर की तामीर शुरू करो। अब इस बहरूपी को अपनी मौत वाज़ेह नज़र आ रही थी। रात का वक़्त
وقت ہوا سلطان کا ہم شکل آدمی جہاں نماز پڑھا بیٹھا اللہ سے دعا مانگ کر گڑ گڑانے لگا اور کہنے لگا یہ اللہ تو ہی اپنا کرشمہ دکھا دے، میں حق کے لیے لڑ رہا ہوں، میری مدد فرما، میرے پاس کوئی ثبوت نہیں جو میں سلطان معظم کے سامنے پیش کر کے امام صاحب کو غلط ثابت کر سکوں۔ اب ادھر امام صاحب کے گھر کی تعمیر شروع ہو چکی تھی اور سلطان کا غصہ اسی آدمی کے لیے بڑھتا جا رہا تھا۔ سلطان نے اس آدمی کو پیغام بھجوایا کہ جس دن اس امام صاحب کے گھر کی تعمیر مکمل ہوگی اسی دن ہی میں تمہیں تمام قبیلے والوں کے سامنے قتل کر دوں گا۔ چند دنوں کے بعد جب اس آدمی کے گھر کی تعمیر آدھی ہو گئی تھی، اتنی میں اچانک سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو خبر ملی کہ حضور بغیر کسی آندھی کی، بغیر کسی طوفان کی امام صاحب کا گھر گر کر ملائے میٹ ہو گیا۔ جب یہ خبر سلطان نے سنی تو اسی وقت سلطان کی دل میں یہ خیال آیا کہ اوہ بہروپیہ تو بالکل سچ کہہ رہا تھا، کیونکہ اگر اس نے مسجد کی جگہ پر گھر نہ بنوایا ہوتا تو آج بغیر کسی وجہ کی یہ گھر نہ گرتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ فوراً اپنی سپاہیوں اور اسے سے بہروپی کو ساتھ میں لیا اور اس مسجد والے جگہ پر پہنچ گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ نے امام صاحب کو کہا کہ جب تمہارا مکان گرا تو اس وقت کوئی آندھی آئی تھی؟ اس نے کہا نہیں۔ سلطان پوچھا کہ کیا زلزلہ آیا؟ اس نے کہا نہیں سلطان معظم۔ پھر سلطان نے کہا کہ اب ایسی وجہ پیش کرو جس سے یہ ثابت ہو جائے کہ یہ تمہارا یہ مکان کیوں گرا ہے، ورنہ اس بہروپی کی بات بالکل درست ہے کہ تم نے مسجد والی جگہ پر گھر بنانے کی کوشش کی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اشارہ ہے کہ مسجد کی جگہ پر تم کبھی گھر نہیں بنا سکتی، اس لیے تمہارا یہ گھر گر گیا۔ سلطان نے اسے کہا کہ اگر تم اپنی بات کو ثابت نہ کر سکے تو اسی وقت تمہیں اس ملبے کے نیچے ڈال کر اوپر مسجد تعمیر کر دوں گا۔ اس نے کہا سلطان معظم میں اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں، میں اس زمین کو ٹکڑے کو دیکھ کر لالچ میں آ گیا تھا اور میں نے سوچا کیوں نہیں اپنے عبادت کے بدلے اور مسجد کی خدمات کے بدلے میں زمین کا ٹکڑا اپنے پاس رکھ لوں۔ تو سلطان نے کہا کہ تم نے اپنی ساری زندگی کی عبادت اپنی مشکلات صرف ایک زمین کی ٹکڑی کے لیے گوا دی، تم جیسا بدنصیب انسان میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ اور اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے بوڑھے امام کو جلاوطن کر دیا اور قبیلے کی جن لوگوں نے اس کے حق میں جھوٹی گواہی دی تھی ان کو زندان میں 3 سال کی قید کے لیے بند کروا دیا۔ اور اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے حکم دیا کہ اس جگہ پر شاہی خزانے سے ایک ایسی مسجد تعمیر کی جائے جو تا قیامت قائم رہے، اور کہتے ہیں کہ وہ مسجد ابھی تک اس جگہ پر موجود ہے۔